السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ تہران کے آسمان پر صبح کی ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ گلیوں میں خاموشی تھی، جیسے شہر ابھی نیند سے بیدار ہونے کے لیے سانسیں جمع کر رہا ہو۔ اسی شہر کے ایک بہترین علاقے میں ایک وسیع، شاندار مگر حیرت انگیز طور پر خاموش گھر موجود تھا۔ گھر کی دیواریں اونچی، دروازے مضبوط، باغ خوبصورت، لیکن اس کی وسعت میں وہ کمی جا بجا محسوس ہوتی تھی جو دل کی تنہائی کو چھپاتی تو نہیں، صرف بڑے کمرے، بڑی میزیں اور خالی صوفے دکھاتی ہے۔ یہ گھر نکیسہ کا تھا، ایک باوقار، خوبصورت، مضبوط مگر اندر سے زخمی عورت کا۔ نکیسہ 35 سال کی تھی، ایران کے ایک دولت مند مگر روایتی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے پاس سہولیات تھیں، اعلیٰ معیار کی زندگی تھی، گاڑی، نوکر، کاروبار، بااثر خاندان، لیکن ایک چیز نہیں تھی ساتھ، ایسا ایک وجود جو اس کے لفظوں کو سمجھے، خاموشیوں کو محسوس کرے، دل کے درد کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ حصہ سمجھے۔ طلاق نے اس کے دل میں ایک ایسا خلا چھوڑا تھا جسے وہ دوسروں سے چھپا سکتی تھی مگر اپنے آپ سے نہیں۔ 2 سال گزر چکے تھے مگر یادیں دھول کی طرح نہیں اڑیں، بلکہ کتاب کے درمیان پھول کی طرح دبی رہیں، خشک مگر محفوظ، دکھ دیتی ہوئی مگر پھینکنے کا حوصلہ بھی نہیں دیتی۔ صبح کے وقت نکیسہ اپنے بڑے گھر میں کمرے میں موجود آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سیاہ نرم بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، پروفیشنل سا نیلا سوٹ پہنے ہوئے، مگر نظر کو سب سے زیادہ نمایاں اس کی آنکھیں بناتی تھیں، گہری، بھاری، جیسے کئی موسم دیکھ چکی ہوں۔ اس نے آہستہ سے لپسٹک لگائی، خود کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، مگر یہ مسکراہٹ بارش کے بعد بننے والی ندی کی طرح تھی۔ دکھائی تو دیتی ہے مگر زیادہ دیر نہیں رہتی۔ وہ خود سے دھیمی آواز میں بولی، کبھی کبھی سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ حقیقت تھا، قبولیت نہیں۔ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر اس نے کافی کا کپ ہاتھ میں لیا۔ گھر میں ایک پرانا ایرانی نوکر صبح کی خاموشی میں آہستگی سے کام کرتا پھر رہا تھا، مگر نکیسہ کے کانوں کو آواز کی بجائے سکوت زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی خاموشی شور سے زیادہ زور سے چیختی ہے، اور نکیسہ ہر روز اسے سنتی تھی۔ وہ اٹھ کر کار میں بیٹھی اور دفتر کے لیے نکل گئی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا بہاؤ، شہر کی حرکت، لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف، لیکن نکیسہ کے لیے یہ سب صرف منظرنامہ تھا، اس میں وہ کردار نہیں تھی۔ دفتر پہنچ کر وہ ہمیشہ کی طرح میز پر فائلیں ترتیب دینے لگی۔ میٹنگ کی تیاری کی، ملازمین نے آ کے رپورٹیں پیش کیں، وہ سر ہلاتی رہی۔ اس کی ذہانت قابل تعریف تھی، مگر زندگی جذبات سے خالی تھی۔ ہر دن ایک جیسا، ہر شام ایک جیسی، ہر رات تنہا۔ اکثر وہ کام کے بعد گھر لوٹتی اور جب دروازہ کھلتا تو پورے ہال میں صرف سناٹے کا استقبال ہوتا، نہ کسی کے قدموں کی آواز، نہ کسی کے ہنسنے کی گونج۔ کبھی وہ چاہتی کہ کوئی پوچھے آج دن کیسا رہا، مگر سوال بھی خاموش، جواب بھی۔ اس رات بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر تہران کے آسمان کو دیکھا۔ ستارے بے شمار تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کے دل کا اندھیرا کم نہیں کرتا تھا۔ اسے لگا جیسے خدا نے اس کی زندگی میں وقت کو روک دیا ہو۔ وہی دن، وہی لمحات، وہی سوچیں، وہی درد۔ لیکن وہ دل کی گہرائی میں جانتی تھی، انسان کبھی مکمل تنہا نہیں ہوتا جب تک اللہ اسے کسی کے لیے سنبھال کر نہ رکھے۔ شاید اس کے لیے بھی کوئی تھا، کہیں بہت دور نہیں بلکہ تقدیر کی اگلی گلی میں۔ وہ سو گئی، مگر اس رات اس کے کمرے میں خاموشی پہلی بار نرم محسوس ہوئی، جیسے کسک کے ساتھ امید بھی موجود تھی۔ شاید دل نے آنے والے وقت کی آہٹ سن لی تھی، اور یہی وہ رات تھی جس کے بعد زندگی نے اپنا راستہ موڑنا تھا۔
کیونکہ محبت کبھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی، وہ چوری کی طرح آتی ہے، بغیر بتائے، بغیر اجازت۔ اگلی صبح معمول کی طرح شروع ہوئی، مگر تقدیر نے چپ چاپ اپنے رنگ بدل لیے تھے، اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ چند گھنٹوں بعد نکیسہ کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ پر آ جائے گی۔ دفتر پہنچتے ہی نکیسہ نے اپنی میز پر بیٹھ کر اپنا بیگ کھولا تاکہ وہ ضروری فائلیں اپنے بزنس موبائل میں ٹرانسفر کر سکے، مگر جیسے ہی ہاتھ اندر بڑھا، چہرہ ساکت ہو گیا۔ اس نے بیگ الٹا کر میز پر رکھ دیا، ایک ایک چیز نکالی، پرس، چابیاں، پین، کارڈ، مگر فون کہیں نہیں تھا۔ چہرے پر الجھن، پھر اضطراب کی لکیریں ابھریں۔ نکیسہ سرگوشی میں، یہ ممکن نہیں، میں نے رات میز پر رکھا تھا، پھر دل کی دھڑکن تیز اور ہاتھ بے چین۔ اس نے فائل روک دی، ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور دفتر سے نکل پڑی۔ گاڑی تیزی سے گھر کی سمت روانہ ہوئی، راستے بھر سوچیں بھاگتی رہیں۔ کیا وہ کہیں گر گیا یا کسی نے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح ذہن میں لپکا، گھر کا دروازہ کیا رات کو بند ہوا تھا؟ اس خیال نے پریشانی کو خوف میں بدل دیا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو منظر غیر معمولی تھا۔ بڑا مرکزی دروازہ کھلا سا تھا، تھوڑا سا۔ نکیسہ کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس لمحے گھر پہلی بار بڑا نہیں لگا، خوفناک لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی دروازے تک پہنچی، ہاتھ دروازے کے کنارے پر رکھا تو محسوس ہوا کہ قفل اندر سے نہیں لگایا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی، آواز نہیں، صرف دل کی دھڑکن۔ لاؤنج میں سب ویسے ہی تھا جیسا تھا، صوفے اپنی جگہ، میز درست، پردے ہلکے ساکن، لیکن پھر اس کی نگاہ چمکی جیسے ذرا سا کچھ ہلا ہو۔ چھوٹے ٹیبل کے پاس کوئی کھڑا تھا، وہاں ایک نوجوان پاکستانی لڑکا تھا، سیاہ جیکٹ، جینز، چہرے پر کپڑے کا ماسک، ہاتھ میں نکیسہ کا فون۔ وقت ایک لمحے کو رک سا گیا۔ نکیسہ نے محسوس کیا جیسے اس کے قدم زمین سے چپک گئے ہوں۔ لڑکے نے بھی اسے دیکھ لیا۔ دونوں چند سیکنڈ تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، خاموشی مگر خطرہ زندہ۔ پھر اچانک نکیسہ کی آواز پھٹی، نکیسہ چلا کر، رک جاؤ، فون رکھ دو۔ لڑکا چونک گیا، اس کے ہاتھ میں کمپن، قدموں میں بڑبڑاہٹ۔ وہ ایک لمحے کے لیے الجھا، پھر اچانک وہ پلٹا، دوڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ نکیسہ اس کے پیچھے بھاگی، سرد ہوا چہرے پر لگی، پریشانی خوف میں بدل گئی۔ وہ تیز بھاگ رہی تھی، مگر لڑکا تیز تر۔ وہ گیٹ کی دیوار پھلانگ کر تنگ گلی میں غائب ہو گیا۔ نکیسہ کچھ قدم آگے جا کر رک گئی، سڑک خاموش، گلی سنسان اور اس کی سانسیں بھاری۔ وہاں صرف ہوا رہ گئی اور ایک خالی ہاتھ۔ وہ واپس گھر آئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فون صرف ایک ڈیوائس نہیں تھا، اس میں کاروباری فائلیں، اس کی ذاتی یادیں اور طلاق سے جڑے زخموں کی تصاویر محفوظ تھیں۔ وہ سب جو اس نے پھر کبھی کھولنے کی ہمت نہ کی تھی۔ اس نے جلدی سے لینڈ لائن سے اپنا نمبر ملایا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، ہر دفعہ کال ناٹ ریچیبل۔ کچھ منٹ بعد کال مکمل بند ہو گئی، یعنی فون بند۔ دل جیسے اندر سے ڈوب گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے، لمحوں کی خاموشی میں شکست جیسی آوازیں سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ آنکھیں بار بار آ رہی تھیں، وہ آنکھیں جن میں خوف بھی تھا اور کوئی انجانی سچائی بھی۔ وہ عام چور نہیں تھا، وہ بھوکا تھا یا مجبور۔ اور یہ پہلی بار تھا کہ نکیسہ نے کسی اجنبی کے دل کا بوجھ محسوس کیا۔ ہوا سے پردہ ہلا، روشنی بدلتی رہی اور نکیسہ کا دل پوچھتا رہا، کیا کوئی حادثہ ہے یا کہانی کا آغاز؟ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تقدیر کی دستک پہلی بار محسوس کروائی، کیونکہ کبھی کبھی چوری چیز کی نہیں ہوتی، زندگی کی سمت کی جاتی ہے۔ نکیسہ نہیں جانتی تھی کہ یہی لڑکا جو آج اس کا فون لے کر بھاگا، کل اس کا ہمسفر بننے والا ہے، اور یہ محض وقت کا کھیل نہیں۔
رب کی لکھائی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، تہران کی گلیوں پر پیلی لائٹس جھلملاتی تھیں، ٹریفک کبھی کبھی گزر جاتا مگر ماحول میں خاموشی کا سایہ تھا۔ شہر سو رہا تھا مگر یوسف سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ٹوٹی سی لکڑی کی میز، مٹی سے بھرے جوتے، ایک پرانا پنکھا جو پوری طاقت سے چلنے کے باوجود گرمی کم نہیں کر پا رہا تھا۔ بستر کے کونے پر پرانی چادر تھی اور سامنے وہ موبائل رکھا ہوا تھا، وہی فون جو یوسف نے نکیسہ کے گھر سے اٹھایا تھا۔ اس نے فون کے اسکرین پر انگلی پھیری، لاک کھولتے ہی کیمرے کی گیلری کھلی اور اس کی نظروں کے سامنے ایک مکمل زندگی رقص کرنے لگی۔ شاندار کانفرنس ہال، آفس کی میز، میٹنگز، بزنس رپورٹس، پرانی تصویر میں ایک مسکراتی لڑکی جس کے ماتھے پر سفید پھول سجا تھا۔ پھر دوسری تصویر میں وہی چہرہ مگر مسکراہٹ غائب، آنکھوں میں تھکن اور اندر اداسی جھلکتی ہوئی۔ ہر تصویر جیسے کہہ رہی تھی، میں باہر سے مضبوط ہوں مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ یوسف نے آہ بھری، اس کی انگلی سکرول کرتی گئی، ماضی کی خوشیاں، پھر ٹوٹنے کا منظر، پھر خاموشی، پھر صرف کام، فائلیں، بزنس، میٹنگز۔ یہ فون صرف ایک آلہ نہیں تھا، یہ زندگی کی کہانی تھا، اور اس نے وہ کہانی چوری کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یوسف کی نظر نوٹس فولڈر پر گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، شاید نکیسہ نے کسی رات دل ٹوٹنے کے بعد لکھا ہو۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں مضبوط دکھتی ہوں، اس لیے کوئی پوچھتا نہیں کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ یہ پڑھتے ہی یوسف کا دل جیسے کسی نے ہاتھ سے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، اللہ گواہ ہے، میں نے برا کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ برا ہو چکا تھا۔ تب اسکرین پر میسج نوٹیفیکیشن آیا، "If you see this, please return my phone." انگریزی سادہ تھی مگر جملہ دل میں چبھتا ہوا اترا۔ کوئی گالیاں نہیں، کوئی دھمکی نہیں، بس التجا۔ یہ جملہ چوری نہیں، درخواست جیسا تھا۔ یوسف تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، ماں دوسرے کمرے میں کھانسی سے لڑ رہی تھی، دوائی ختم، پیسے نہیں۔ فقر اور بیماری انسان سے طاقت نہیں، حسن کردار بھی چھین لیتے ہیں۔ دل نے کہا فون بیچ دو، ماں بچ جائے گی۔ ضمیر نے کہا واپس کر دو، کسی کا حق لے کر برکت نہیں ہوتی۔ کشمکش بڑھتی گئی، آخر وہ اٹھا، کمرے میں چکر لگایا، مٹھی بھینچی، پھر دھیرے سے فون پر ٹائپ کیا، "I want to return it, but please promise you would not involve the police." یہ پیغام اس کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ وہ ہمیشہ سے حالات کا مارا رہا تھا مگر آج وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، سیدھا، صاف اور غیر متوقع، "I promise, just bring it back." بس یہی ایک جملہ تھا جس نے یوسف کی آنکھیں بھگو دیں۔ اسے پہلی بار لگا کہ کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ وہ فون سینے سے لگا کر سیدھا بیٹھ گیا۔ جیسے گناہ کے بعد توبہ کی پہلی روشنی دل میں اتر آئی ہو تو انسان ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک پرانے شال میں لپٹے فون کے ساتھ گھر سے نکلا۔ ہاتھ میں کپ کپاہٹ، آنکھوں میں نیند نہیں، دل میں خوف اور امید دونوں۔ اس نے نکیسہ کو پیغام بھیجا، "کیا ہم کسی جگہ مل سکتے ہیں؟ فون واپس کرنا چاہتا ہوں." کچھ منٹ بعد رپلائی آیا، "سٹی گارڈن، 3 PM۔ یوسف نے لمبی سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، یا اللہ، میری نیت بدل گئی ہے، میرا انجام بھی اچھا کر دے۔ ہوا نرم تھی، سڑکیں روشن تھیں اور ایک تنگ گھرانے کا لڑکا ایک امیر مگر خالی دل والی عورت کی تقدیر کی طرف بڑھ رہا تھا، صرف ایک فون واپس کرنے نہیں، اپنی پوری زندگی بدلنے کے لیے۔ یہ ملاقات ایک فون کی نہیں، 2 دلوں کی قیمت رکھتی تھی۔ شام کے 3 بجنے میں ابھی 15 منٹ تھے۔ تہران کے سٹی گارڈن میں ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، نہ تیز نہ مدھم، بالکل ویسی جیسے 2 زندگیوں کے درمیان کھڑا فاصلہ۔ پارک میں بوڑھے جوڑے ٹہل رہے تھے، کچھ بچے جھولوں پر ہنس رہے تھے، مگر یوسف کا دل ایسے کانپ رہا تھا جیسے وہ جنگ پر جا رہا ہو۔
اس نے اپنے ہاتھ میں لپٹے موبائل کو بار بار دیکھا، وہ فون جس نے اس کی تقریر کو الٹنا شروع کیا تھا۔ وہ بینچ پر بیٹھا نکیسہ کا انتظار کر رہا تھا، ہاتھ بار بار پسینہ خشک کرتے، نظریں بار بار دروازے کی سمت اٹھ جاتی، خیال اندر سے ڈستا، کیا وہ پولیس لا سکتی ہے؟ کیا یہ وعدہ صرف الفاظ کا تھا؟ مگر ضمیر کہتا اب پیچھے ہٹنا گناہ ہوگا۔ پھر اچانک ایک سفید کار پارک کے باہر رکی، دروازہ کھلا اور نکیسہ اتری۔ سفید سکارف، ہلکے رنگ کا کوٹ، قدم میں اعتماد مگر چہرے میں تھکن۔ اس نے ارد گرد دیکھا، یوسف کو پہچانا اور سیدھا اس کی طرف بڑھ گئی۔ 2 سیکنڈ کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئی۔ یوسف فوراً کھڑا ہوا، سر جھکا لیا، فون دونوں ہاتھوں سے آگے بڑھایا۔ یوسف آہستہ ٹوٹے لہجے میں، یہ آپ کا فون، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس لمحے نکیسہ خاموش رہی۔ وہ فون لے سکتی تھی، چل سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے یوسف کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں گناہ کم، تکلیف زیادہ تھی۔ اس نے فون لیا، مگر سوال اس کے جذبے سے نکلے، نکیسہ کیوں؟ میری چیز کیوں چرائی؟ یوسف نے لب خشک کیے، آواز رکی رکی نکلی، مجھے پیسے چاہیے تھے، ماں بیمار ہے۔ وہ جملہ سیدھا دل تک اترا، لیکن رحم فوراً اعتماد نہیں بناتا۔ اسی لیے نکیسہ نے اور سخت لہجہ اختیار کیا، نکیسہ، بیمار ماں ہونے سے چوری جائز نہیں ہوتی۔ اگر سب مجبور ہو کر جرم کریں تو پھر سچائی کہاں رہے؟ یوسف نے سر نیچا رکھتے ہوئے صرف 2 لفظ کہے، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ یہ اس کے دفاع نہیں، قبولیت تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے فاصلے کھولنے شروع کر دیے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نکیسہ نے گہری سانس لی۔ دل کہتا تھا شاید یہ لڑکا جھوٹ نہیں بول رہا، مگر عقل کہتی ثبوت چاہیے، بغیر یقین کمزوری ہے۔ نکیسہ سخت مگر نرم اندر سے، اگر سچ ہو تو مجھے دکھاؤ، مجھے اس ماں تک لے چلو جس کے لیے تم نے یہ قدم اٹھایا۔ یوسف چونکا، کیونکہ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کرے گی، مگر اس نے سچ نہ چھپایا، نہ بھاگا، بس آہستہ بولا، اگر آپ چاہیں تو چلیں۔ دونوں پارک سے نکلے، یوسف آگے، راستے کا ذمہ دار، نکیسہ پیچھے، دل اور عقل کی جنگ میں۔ وہ ایک تنگ گلی میں مڑے، پھر ایک چھوٹے شکستہ گھر کے سامنے رکے، دروازہ لکڑی کا مگر کنارے سے ٹوٹا ہوا۔ یوسف نے آہستہ سے کھولا، اندر مٹیلی خوشبو، خاموشی اور بیماری کی بو۔ کمرے میں ایک معمر عورت بستر پر لیٹی تھی، چہرہ پیلا، سانس بھاری، ہاتھ ہلکا کانپتا ہوا۔ یہ منظر جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ نکیسہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے کئی کامیاب لوگ دیکھے، بڑے گھروں کے دروازے کھولے، مگر غربت کی خاموش چیخ پہلی بار اتنی صاف سنائی دی۔ یوسف نے سر اس کی ماں کے نزدیک جھکا کر کہا، امی، مہمان آئے ہیں۔ عورت نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ نظریں اٹھائیں۔ نکیسہ دل سے پگھل سی گئی۔ یہ چور کا گھر نہیں، سوال رزق سے دبے انسان کا گھر تھا۔ وہ آہستہ بستر کے پاس آئی، ہاتھ بڑھایا، عورت کے ہاتھ کو تھاما، اور پہلی بار اس کے دل میں یوسف کے لیے رحم نہیں، احترام پیدا ہوا۔ چند لمحے وہ اندرونی طور پر لڑتی رہی، کیا اسے پیسے دینے چاہیے یا جرم پر نرمی ناانصافی ہوگی۔ اس نے پرس کھولا، رقم نکالی، اتنی نہیں کہ رحم سے انسان بن جائے، اتنی کہ دوا آنے تک گھر سانس لے سکے۔ نکیسہ گہری آواز میں، یہ مدد ہے، بدلے میں تم مجھ سے وعدہ کرو دوبارہ چوری نہیں کرو گے۔ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں، الفاظ نہ ملے، صرف سر جھکا کر قبول کیا۔ وہ لمحہ کوئی خوبصورت منظر نہیں تھا، لیکن یہی محبت کا پہلا بیج بویا گیا۔ رحمت، توبہ اور اعتماد مل کر ایک نئے سفر کا دروازہ بنے۔ نکیسہ باہر نکلی تو شام ڈھل رہی تھی، ہوا نرم تھی، قدم ہلکے، جیسے اس کے سینے کا بوجھ کچھ کم ہوا ہو۔ وہ جان چکی تھی چوری جرم تھا، مگر نیت ٹوٹی نہیں تھی، اور کبھی کبھی اللہ انسانوں کو وہی جگہ لے جاتا ہے جہاں دل بدل سکے۔ وہ چل دی، مگر تقدیر کا دروازہ اب کھل چکا تھا۔ یوسف نے اس کا فون واپس کیا تھا،
مگر اصل میں اپنی قسمت واپس لی تھی۔ اگلے دن سورج پہلے جیسا ہی طلوع ہوا، مگر نکیسا کے دل میں احساس مختلف تھا۔ کل کی ملاقات نے جیسے اس کے اندر کوئی بند کمرہ کھول دیا ہو، ایک کمرہ جس میں ہمدردی بھی تھی، حیرانی بھی، اور شاید ایک خاموش سا رشتہ جو ابھی نام نہیں رکھتا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں کھڑی شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن آج اسے اپنا چہرہ کم تنہا لگا، ایسا جیسے کسی نے اس کے اندر خاموشی کے تالاب پر کنکر پھینک دیا ہو۔ کافی کی بھاپ اٹھ رہی تھی جب اچانک اس نے فیصلہ کیا، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ اس نے فون اٹھایا اور یوسف کا نمبر دیکھا۔ انگلی ایک لمحے کو رکی، پھر ہمت نے بٹن دبا دیا۔ پیغام: اگر تم چاہو تو کل سے کام پر آ جاؤ، باغ خراب ہے، صفائی بھی چاہیے۔ یہ پیغام حکم نہیں تھا، دروازہ تھا، اور چند سیکنڈ بعد جواب آ گیا: یوسف، میں ضرور آؤں گا، شکریہ بی بی۔ نکیسا نے مسکرا کر موبائل رکھا۔ زندگی میں کسی کے آنے کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرے میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی۔ اگلی صبح دروازہ ہلکی دستک سے جاگا۔ نکیسا نے آہستہ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے یوسف موجود تھا۔ سادہ کپڑے، ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ، مگر چہرہ صاف اور آنکھوں میں نئی چمک۔ یوسف جھک کر: سلام بی بی، میں آج سے کام کے لیے حاضر ہوں۔ نکیسا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے چوری کی، مگر اب آنکھوں میں جرم نہیں، شرم اور وقار تھا۔ نکیسا: یوسف، یہاں کام نوکری نہیں، موقع ہے، اسے عزت سے نبھانا۔ یوسف نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ وعدہ لفظوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ باغ حقیقتاً بکھرا ہوا تھا، پتے ایوری ویئر، پودے سوکھے ہوئے، پانی کئی دنوں سے نہیں ڈالا گیا تھا۔ یوسف نے بازو چڑھائے، جھک کر مٹی کو چھوا، اور لگا جیسے وہ زندگی کو دوبارہ پھول دینا چاہتا ہو۔ وہ نل کھولتا، پانی سے پائپ بہتا، سورج کی روشنی قطروں پر پڑتی اور چمک پیدا کرتی، بالکل ویسے جیسے یوسف کی قسمت میں ایک نئی چمک جنم لے رہی تھی۔ نکیسا کھڑکی میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ لڑکا تھکا ہوا تھا لیکن بیزار نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں محنت تھی، دل میں شکر اور نگاہ میں سکون۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی۔ نکیسا: چائے پی لو گے؟ یوسف چونک گیا، پھر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ معصوم تھی، جیسے کوئی برسوں بعد کسی نے اس کے دل کی طرف دیکھا ہو۔ یوسف: اگر آپ پلائیں تو یہ میرے لیے عزت ہوگی۔ نکیسا نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کی شکر گزاری انسان کو کتنا خوبصورت بنا سکتی ہے۔ چائے باغ کی پرانی بینچ پر رکھی گئی، ایک کپ نکیسا کے ہاتھ میں، دوسرا یوسف کے سامنے۔ دونوں خاموش بیٹھے تھے، مگر یہ خاموشی بوجھ نہیں تھی۔ ہوا ہلکی چل رہی تھی، پتے سرسرا رہے تھے، اور درمیان میں دو زندگیوں کی پہلی نرم گفتگو ہوئی۔ نکیسا: تم نے کبھی پڑھائی کیوں چھوڑ دی تھی؟ یوسف نازک لہجے میں: ابا جلدی چلے گئے بی بی، پھر امی بیمار رہنے لگیں، پیسوں کا بوجھ پڑھائی کو کھا گیا۔ یہ ایک سطر تھی، مگر اس میں کئی سالوں کا درد بند تھا۔ نکیسا نے آہستگی سے کہا: جب اللہ چاہے تو رکھی ہوئی منزلیں بھی واپس مل جاتی ہیں۔ یوسف نے اس کی جانب دیکھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ کوئی اس پر یقین کر رہا ہے۔ دن گزرتے رہے، یوسف روز آتا، باغ کو سنوارتا، پودوں کو زندگی دیتا، اور ساتھ ہی نکیسا کے اندر بھی زندگی اگتی گئی۔ پہلے صرف سلام تھا، پھر چائے، پھر باتیں، پھر ہنسی۔ کبھی وہ دونوں ایک ساتھ مارکیٹ جاتے، کبھی کتابوں کی دکان، کبھی چوک پر بیٹھ کر ایرانی فالودہ کھاتے۔ یوسف راستے چلاتے ہوئے ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہتا، لیکن نکیسا کبھی کبھی ٹھہر کر اسے برابر لے آتی۔ رشتے ایسے ہی بڑھتے ہیں، ایک آگے بڑھتا ہے، دوسرا انتظار نہیں کرتا، ہاتھ تھام لیتا ہے۔ ایک شام نکیسا نے پودے دیکھتے ہوئے کہا: یوسف، یہ باغ دوبارہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ یوسف نے آہستہ سے جواب دیا: باغ تو آپ کا ہے بی بی، میں نے تو بس پانی دیا ہے۔ اصل زندگی تو اسی میں ہے کہ کوئی سنبھال لے۔ یہ الفاظ سیدھے دل پر اترے۔ نکیسا پلٹ کر دیر تک اسے دیکھتی رہی۔
اور اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید اللہ کسی کو کسی کی زندگی میں انمول وجہ سے داخل کرتا ہے، کبھی مدد دینے کے لیے، کبھی محبت دینے کے لیے۔ یہ سفر اب صرف رحم نہیں رہا، یہ تعلق بن چکا تھا، خاموش، گہرا اور آنے والے وقت کے لیے تیار۔ اور تقدیر ابھی اپنا اصل رنگ دکھانے والی تھی، جذباتی، رومانوی مگر پاکیزہ اسلوب۔ تعلق مزید گہرا ہوتا ہے۔ وقت رک کر نہیں گزرا مگر بدل کر ضرور گزرا۔ جیسے دھیرے دھیرے مٹی میں نمی اترتی ہے اور سوکھے پودوں میں نئی کلیاں کھلنے لگتی ہیں، ویسے ہی نکیسہ اور یوسف کی زندگیاں ایک دوسرے کے لمس سے تازہ ہونے لگیں۔ ایک دن وہ صرف مالک اور مزدور تھے، دوسرے دن وہ بات کرنے والے دو انسان بن گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان باتوں نے دو دلوں کے درمیان نرمی کا رشتہ بنانا شروع کیا۔ یہ تبدیلی بہت خاموش تھی، اتنی کہ اگر کوئی دیکھتا تو صرف کام نظر آتا، لیکن اگر کوئی دل سے محسوس کرتا تو واضح دکھائی دیتا کہ یہ محنت نہیں، ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ ہے۔ ایک دوپہر نکیسہ نے اسے باغ میں کام کرتے دیکھا۔ گرمی کی روشنی یوسف کے ہاتھوں پر پڑ رہی تھی، اس کی محنت جیسے خود ایک عبادت تھی۔ نکیسہ نے کھڑے کھڑے کئی لمحے اسے دیکھا، اس کی سنجیدگی، صاف نیت اور نظریں جھکائے رہنا اسے عجیب پرکشش لگا۔ وہ آگے بڑھی۔ نکیسہ مسکرا کر، یوسف، تمہاری پسندیدہ غذا کیا ہے؟ یوسف چونک گیا، شاید اس نے چھوٹی زندگی میں یہ سوال کم ہی سنا تھا۔ یوسف شرم سے ہنستا ہوا، میں تو دال چاول کھاؤں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ نکیسہ نے ہلکی ہنسی، ہلکی۔ کئی دن بعد اس کا دل ہنسی کو خود قبول کر سکا۔ آج سے بہترین کھانا ملے گا، دل چاہے تو خواہش چھوٹی نہیں رہتی۔ یوسف، وہ لمحہ، یہ جملہ یوسف کے لیے دعا جیسا تھا۔ اب وہ اکثر شام کو ایک ساتھ بیٹھتے، کبھی کھڑکی کے پاس، کبھی چائے کے ساتھ صوفے پر، کبھی خاموش بیٹھ کر صرف باہر آسمان کو دیکھتے۔ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، یہ ساتھ کا ثبوت تھی۔ ایک دن نکیسہ نے اسے ایک کتاب تھمائی، یہ پڑھو، شاید تم خود کو اس میں دیکھ سکو۔ کتاب کا نام تھا وہ راستہ جو دل تک لے جائے۔ یوسف نے اسے دیکھا جیسے اس میں اپنا عکس پایا ہو۔ کتاب پڑھنے کے بعد اس کی وحشت بھری زندگی میں پہلی بار روشنی کی لکیر کھنچی۔ کوئی تھا جو اسے بہتر بنانا چاہتا تھا، کوئی تھا جو اسے صرف مزدور نہیں، ایک انسان سمجھتا تھا۔ اگلی شام اسی کتاب پر گفتگو ہوئی۔ یوسف، بی بی، کیا واقعی محنت انسان کو وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں خواب بھی نہیں سوچے؟ نکیسہ، ہاں، اور کبھی ایک صحیح انسان کے ساتھ کھڑا ہونا خوابوں کو حقیقت سے ملا دیتا ہے۔ یہ جملہ یوسف کے دل میں بجلی بن کر اترا۔ وہ نکیسہ کو دیکھتے وقت اب نظریں جھکا نہیں پاتا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ یہ احترام اب جذبے میں بدل رہا ہے۔ نکیسہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سوال دیکھا، وہی سوال جو اس کے دل میں بھی تھا۔ ایک دن بارش ہوئی، بہت نرم، بہت ہلکی مگر بہت خوبصورت۔ چھت کے کنارے بارش گروں کی آواز جیسے موسیقی ہو۔ نکیسہ نے چھتری لی اور باہر کھڑی ہو گئی۔ یوسف پودوں کو بارش میں بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لمحے اتنی خوبصورت دکھ رہی تھی کہ یوسف نے چند لمحے اسے دیکھنے میں گم ہی رہ گیا۔ پھر نکیسہ نے چھتری یوسف کے سر پر رکھ دی۔ بارش اچھی ہے، لیکن بیماری کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ یوسف نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بہت دیر تک دیکھا، اور وہ لمحہ دونوں کے درمیان ضبط کا امتحان بنا۔ اگر محبت لفظ ہوتی تو اسی لمحے زبان سے نکل جاتی، اگر لمس ہوتی تو شاید ہاتھ خود ہاتھ کو پکڑ لیتے، مگر دونوں چپ رہے۔ یہ چپ محبت کی گواہی تھی۔ اسی دن چائے کے دوران نکیسہ بولی، یوسف، تمہیں پتہ ہے جب تم باغ میں کام کرتے ہو تو میں خود کو تنہا محسوس نہیں کرتی۔ یوسف کی پلکیں لرز گئیں، اور جب آپ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہیں تو مجھے زندگی تھوڑی آسان لگتی ہے۔ یہ پہلی باہمی اعتراف تھا۔ اب لفظ محبت نہ کہا گیا مگر احساس کہہ چکا تھا۔ اب نہ نکیسہ اسے مزدور دیکھتی تھی، نہ یوسف خود کو کمتر محسوس کرتا تھا۔ وہ دو لوگ تھے جنہیں اللہ نے ایک دوسرے کی طرف
کھینچنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نہ جلدی تھی نہ تیزی، بس دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کی زندگی میں سانسوں کی رفتار کی طرح شامل ہو رہے تھے۔ شاید ابھی اقرار نہیں ہوا تھا، مگر صرف عاشق ہی نہیں پہچانتے، تقدیر بھی پہچان لیتی ہے جب دو روحیں ملنے کے لیے بنی ہوں۔ اور یہی لمحے وہ بنیاد تھے جن پر آگے چل کر اقرار محبت اور پھر نکاح کھڑا ہونا تھا۔ یہ تعلق خاموشی میں بڑھ رہا تھا، مگر صرف خاموشی نہیں، محبت کی آہستہ آہستہ کھلتی کلیوں جیسا۔ محبت اب لفظوں میں ڈھلتی ہے، رومانوی، نرم، پاکیزہ۔ وقت نے رفتار نہیں بدلی تھی، مگر تعلق نے بدل دی تھی۔ اب نکیسہ اسے صرف ملازم نہیں کہتی تھی، یوسف اب اس کے دن کا حصہ تھا۔ صبح کا آغاز اسے دیکھ کر ہوتا، شام کا سکون اس کی موجودگی سے محسوس ہوتا۔ وہ بظاہر چھوٹے لمحے تھے، مگر دل ان میں اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ ایک شام بارش کے بعد باغ باریک دھوئیں جیسی نمی سے بھرا ہوا تھا۔ پتوں پر قطرے تھے، گھاس نرم، ہوا میں بھیگی مٹی کی خوشبو۔ یہ منظر محبت کا اعلان بننے کے لیے کافی تھا۔ یوسف نے معمول کے مطابق پودوں کی کٹائی مکمل کی۔ نکیسہ بالکونی میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ نیچے آئی جیسے دل نے اسے چلایا ہو۔ نکیسہ، چائے پی لو گے؟ یوسف مسکراتے ہوئے۔ آپ کے ہاتھ کی چائے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ دونوں چھوٹی میز کے سامنے بیٹھے، ان کے درمیان بھاپ اٹھتی چائے نہیں، دل دھڑکتے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، مگر یہ خاموشی بے چین کر دینے والی تھی۔ نکیسہ نے کپ رکھا، آہستہ سانس لی اور کہا، یوسف، میں تمہیں کہنے لگی ہوں کہ تم میرے لیے صرف ایک مددگار نہیں رہے۔ یوسف چونک گیا، دل جیسے پسلیوں سے باہر نکلنے لگا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ پر قرض دار نہیں ہو، لیکن تم نے میرے اندر وہ حصہ جگا دیا ہے جو بہت عرصے سے سویا ہوا تھا۔ شاید وہی حصہ محبت کا تھا۔ یوسف نے کپ میز پر رکھ دیا، ہاتھ کپ کپائے مگر نظریں مضبوط۔ کیا میں واقعی آپ کے لیے اہم ہوں؟ یہ سوال کانچ کی طرح نازک تھا۔ جواب نہ ملا تو ٹوٹ جاتا، اور ملا تو تقدیر بن جاتا۔ نکیسہ آہستہ مسکرائی، ایسے جیسے دل پہلی بار دنیا کے سامنے کھل رہا ہو۔ ہاں یوسف، میں خود کو بدلتا ہوا محسوس کرتی ہوں، اور تم اس تبدیلی کی وجہ ہو۔ یوسف نے آنکھیں جھکا لیں، پھر آہستہ آہستہ اٹھا اور سامنے کھڑی ہو کر پہلی بار پوری ہمت سے بولا، نکیسہ، میں نے بھی دل میں کچھ رکھا ہے، بہت عرصے سے، مگر کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ نکیسہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی اور امید۔ یوسف، میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا کہ میرے جیسے انسان کو آپ جیسی عورت کے دل میں جگہ مل سکتی ہے، لیکن اگر محبت نصیب ہے تو میں اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ الفاظ ختم ہوتے ہی ہوا تھم گئی، دنیا چند لمحوں کے لیے رک گئی، اور صرف دو دلوں کے دھڑکنے کی آواز باقی رہی۔ بارش دوبارہ پھوار کی صورت میں پڑنے لگی۔ نکیسہ نے آہستہ ہاتھ بڑھایا یوسف کی طرف، اور یوسف نے کپ کپاتے ہاتھ سے وہ ہاتھ تھام لیا۔ یہ لمس کوئی خواہش نہیں تھا، یہ قبولیت تھی۔ دو ٹوٹے ہوئے لوگ، دو اکیلے گھر، دو مختلف ملکوں کی زندگی، آج ایک دوسرے میں پناہ تلاش کرنے لگے۔ نکیسہ کے دل سے برسوں کا بوجھ ہٹ گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر سے تنہائی کھول کر باہر پھینک دی ہو، اور یوسف پہلی بار خود کو قیمت والا انسان محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے دیر تک باتیں کی، دل کا بوجھ، ماضی کی دراڑیں، خواب، خوف، سب کھل گئے۔ باغ اب صرف سبز نہیں رہا، یہ ان کی محبت کا پہلا گواہ بن چکا تھا۔ اسی رات یوسف جب گھر لوٹا تو بارش اس کے کپڑوں پر نہیں، دل پر برستی رہی۔ وہ بستر پر لیٹا، مگر نیند نہ آئی۔ اس کے سامنے نکیسہ کا چہرہ تھا، اس کی آواز تھی، اور ہاتھ تھامنے کی وہ نمی جس نے اندر تک نرم کر دیا تھا۔ وہ سوچتا رہا، پاکستان سے ایران تک کے راستے میں کیا نوشۂ تقدیر یہی تھا کہ جرم کے لمحے سے محبت کا آغاز ہو۔ اگلے دن نکیسہ خود دروازے پر اس کا استقبال کرنے آئی۔ آج اس کے چہرے پر یوزول
سنجیدگی نہیں بلکہ چمک تھی۔ یوسف کو لگا جیسے گھر اسے خوشامدید کہہ رہا ہو۔ وہ اندر گئے، باتیں ہوئیں اور دونوں نے تسلیم کر لیا کہ اب یہ تعلق چھپانے کے لیے نہیں، نبھانے کے لیے ہے۔ دل بول چکے تھے، اب صرف اگلا قدم باقی تھا، وہ قدم جس کا نام اعتماد اور نکاح ہوتا ہے، اور یہی ان کا سفر آگے بڑھائے گا۔ محبت کا اقرار ہو چکا تھا، لیکن محبت صرف دل کا بیان نہیں، اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب دل نکاح کی ذمہ داری مانگے۔ نکیسہ اور یوسف بھی اسی مقام پر کھڑے تھے۔ اگلی صبح سورج پہلے سے نرم تھا، جیسے آسمان خود جانتا ہو کہ آج کوئی اہم قدم اٹھنے والا ہے۔ نکیسہ ناشتے کی میز پر یوسف کے سامنے بیٹھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، مگر نظریں کسی اور خیال میں گم۔ یوسف نے محسوس کیا آج وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ یوسف، نرمی سے، آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ نکیسہ نے گہری سانس لی اور نظریں یوسف کی طرف اٹھائیں۔ اس بار خوف نہیں تھا، فیصلہ تھا۔ یوسف، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رشتے کو پاک طریقے سے آگے بڑھائیں۔ اگر محبت ہے تو اسے نکاح تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جملہ بجلی کی طرح یوسف کے دل میں دوڑا۔ خوشی، حیرت، شکر، سب ایک ساتھ۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں بی بی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ جڑے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود آپ کے گھر والوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ نکیسہ نے دھیرے سے سر جھکا کر اس بات میں ہاں کی۔ وہ عورت جو برسوں تنہا رہی، آج کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے آمادہ تھی۔ یہ اللہ کے فیصلے کا لمحہ محسوس ہوتا تھا۔ 2 دن بعد ملاقات طے ہو گئی، دونوں تیار ہوئے، دلوں میں خوف بھی تھا مگر نیت صاف تھی۔ نکیسہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ایرانی خاندان کے سامنے ایک پاکستانی متوسط گھرانے کا لڑکا، کیا اسے قبول کیا جائے گا یا اسے کم سمجھا جائے گا؟ راستے میں یوسف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آواز میں یقین تھا۔ اگر رزق اور رشتے اللہ نے لکھ دیے ہیں تو کوئی قوم، کوئی فرقہ، کوئی ملک رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ نکیسہ کے لبوں پر سکون اتر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صحیح شخص کا انتخاب کر رہی ہے۔ گھر پہنچے، ایک خوبصورت ایرانی ہال، قالینوں کی مہک اور سامنے بیٹھے نکیسہ کے والدین۔ خاموشی بھاری تھی۔ یوسف نے جھکے سر کے ساتھ سلام کیا، پھر آہستہ مگر حوصلے سے بات شروع کی۔ میں ایک پاکستانی نوجوان ہوں، میرا ماضی مشکل میں تھا مگر نیت اور محنت میرے پاس باقی ہے۔ میں نکیسہ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں اور زندگی بھر اسے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ نکیسہ کے والد سخت نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، وہ سوال جو ہر باپ کے دل میں اٹھتا ہے، تم ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکو گے؟ زندگی آسان نہیں۔ یوسف نے پلک جھپکائے بغیر جواب دیا، میں مالدار نہیں ہوں مگر میرا دل وفادار ہے۔ اگر میں کماؤں گا تو حلال طریقے سے، اور اگر گزارا ہوگا تو عزت سے۔ ماں نے نکیسہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں روشنی، سکون اور وہ اطمینان تھا جو ایک عورت صرف تب محسوس کرتی ہے جب اس کے دل کا فیصلہ سچا ہو۔ ماں، نکیسہ نے نرم آواز میں کہا، میں خوش ہوں، اور دل خوشی تب ہی مانتا ہے جب اللہ اس میں سکون رکھ دے۔ ماں نے آہستہ مسکرا کر سر ہلایا، پھر باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے لمبا سانس لیا، جیسے سوچ اور جذبات کی جنگ کے بعد بالآخر فیصلہ کل پر چھوڑ رہا ہو۔ اگر تم دونوں رضامند ہو اور اللہ کے نام پر یہ رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو میں انکار نہیں کرتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی یوسف کے دل میں شکر کے آنسو اترنے لگے۔ نکیسہ نے نظریں جھکا لیں، وہ لمحہ بھر دل میں دعا پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ، یوسف نے دھیرے سے کہا، اس کے لہجے میں ساری زندگی کا بوجھ اترتا محسوس ہوگا۔ گھر سے نکلتے وقت نکیسہ نے چوری چھپے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ گرم، مضبوط اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی لیکن ان کے دل جلتے ہوئے چراغوں کی طرح روشن تھے۔ یوسف نے سرگوشی کی، اب صرف نکاح باقی ہے، پھر کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ نکیسہ نے پہلی بار محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، ہاں یوسف،
اب راستہ ہمارا ہے اور میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس رات چاند پہلے سے زیادہ روشن تھا، جیسے آسمان بھی اس نئی تقدیر کا گواہ بن گیا ہو۔ محبت اب الفاظ سے آگے بڑھ چکی تھی، اب مقدر بننے والی تھی۔ کئی ہفتوں کی تیاریوں کے بعد وہ دن آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ لمحہ جس نے دو دور زندگیوں کو ایک نام، ایک بندھن، ایک عزت میں باندھ دینا تھا۔ مسجد کے صحن میں نرم دھوپ پڑ رہی تھی، چھوٹا سا نکاح ہال سفید گلابوں سے سجایا گیا تھا، نہ شور نہ بیجا رسومات، صرف سادگی، ایمان، سکون۔ نکیسہ نے ہلکے سیاہ عبایا میں چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور یوسف سفید لباس میں، دونوں کے دلوں میں ایک ہی دھڑکن باری باری گونج رہی تھی۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، آواز میں روح کی سطح تک اترتا وزن۔ نکیسہ بنت رحیم، کیا آپ رضامندی سے یوسف بن نعیم کو اپنا شوہر قبول کرتی ہیں؟ نکیسہ نے سر جھکایا، آواز کانپ گئی مگر دل مضبوط تھا۔ قبلس، ایک لفظ اور ایک لفظ نے برسوں کی تنہائی، خوف اور یادوں کو ایک پاکیزہ روشنی میں بدل دیا تھا۔ پھر یوسف کی باری آئی، کیا آپ نکیسہ بنت رحیم کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ یوسف نے دل پر ہاتھ رکھا، آنسو اندر ہی اندر گر چکے تھے۔ قبلس، مبارک ہو، آپ دونوں میاں بیوی قرار پائے۔ یہ جملہ نکاح نہیں، زندگی کا نیا دروازہ تھا جو کھل چکا تھا۔ نکیسہ کے ہونٹوں سے سسکی جیسے ہلکی سانس نکلی اور یوسف نے پہلی بار اسے اپنی نظروں کا حق سمجھ کر دیکھا۔ شام کو دونوں گھر واپس لوٹے۔ اب یہ گھر صرف نکیسہ کا نہیں رہا تھا، یہ ان دونوں کا تھا، محبت سے، عزت سے اور اللہ کی برکت سے۔ کمرے میں گلاب کی خوشبو تھی، نرم روشنی، خاموش فضا، ہر شے جیسے کہہ رہی ہو کہ آج دو روحیں ایک بدن کی قربت میں سکون تلاش کریں گی۔ نکیسہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ یوسف نے دروازہ آہستہ کھولا، قدم ہلکے، دل بھرپور اور نظریں ادب سے جھکائے ہوئے۔ وہ اس کے سامنے رکا، دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو خاموشی میں دیکھتے رہے۔ تناؤ نہیں، شفقت تھی۔ یوسف آہستہ بولا، نکیسہ، تم میری امانت ہو۔ آج پہلی بار نہیں، زندگی بھر ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ یہ جملہ شاید لمس سے بڑھ کر تھا۔ نکیسہ نے آنکھوں میں نمی روکے رکھی، پھر دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے یوسف نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو چھو رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، نظریں اجازت مانگتی رہیں اور نکیسہ کا سر ہلکا سا جھک کر ہاں بن گیا۔ پھر یوسف نے اس کے ہاتھ کی پشت پر پہلا بوسہ رکھا، نرم، لمبا، احترام سے بھرا ہوا۔ یہ لمس خواہش نہیں تھا، حق تھا، ایک حلال بندن کی پہلی دھڑکن۔ نکیسہ نے چہرہ یوسف کے قریب کیا اور دھیرے سے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی اس طرح بدل سکتی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں میرے لیے لکھا اور میں شکر گزار ہوں۔ یوسف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ پہلی رات کی سب سے پاک رسم تھی۔ دونوں نے وقت کو رکنے نہیں دیا، مگر جلدی بھی نہیں کی۔ آہستہ آہستہ ہاتھ ملے، سینہ سینے سے لگا، سانسیں قریب آئیں۔ یہ سب عشق نہیں، عبادت محسوس ہو رہا تھا۔ برسوں سے سوکھا ہوا نکیسہ کا دل بارش کی طرح بھگویا جا رہا تھا، اور یوسف کو لگ رہا تھا گویا اسے دنیا کی سب سے قیمتی دولت دے دی گئی ہو۔ رات طول پکڑتی گئی اور دو محبت کرنے والے میاں بیوی ایک دوسرے میں اعتماد، پیار اور جسمانی سکون بانٹتے لگے۔ یہ قربت گناہ نہیں تھی، یہ تو حلال لمس کی پہچان تھی، جہاں بدن نے دل کے اقرار کو مکمل کیا اور دونوں نے پہلی بار سچ میں ایک دوسرے کو اپنا محسوس کیا۔ فجر کے وقت وہ دونوں تھکے ہوئے مگر مطمئن سو رہے تھے، ایک ہی چادر میں، ایک ہی امید میں، ایک ہی دل میں۔ آج سے زندگی اکیلی نہیں رہی تھی، آج اللہ نے دو روحوں کو صرف جوڑا نہیں، مکمل کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد زندگی ایک ہی رات میں کہانی نہیں بدل دیتی، زندگی بدلتی ہے آہستہ آہستہ، اور محبت اسے راستہ دکھاتی ہے۔ نکیسہ اور یوسف کی صبح نکاح کے بعد پہلی تھی۔ فجر کی اذان ابھی مدھم فضا میں گونج رہی تھی، اور کھڑکی کے پردوں کے پیچھے ابھرتی روشنی کمرے میں سکون کی تہ بچھا رہی تھی۔
بستر پر دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں موجود تھے۔ یوسف نے آہستہ آنکھیں کھولیں۔ نکیسہ اس کے شانے پر سر رکھے اب بھی پرسکون سانس لے رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جو یوسف نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غریب گھر، بیماری، تنہائی، ان سب سے گزر کر آج وہ ایک عورت کا سہارا بن چکا تھا جو کبھی اس کے لیے خواب بھی نہیں تھی، آج حقیقت اور مقدر بن گئی۔ وہ نکیسہ کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور آہستگی سے کہتا ہے، نکاح صرف رات نہیں ہوتا، یہ صبحوں کا آغاز ہوتا ہے۔ نکیسہ آنکھیں کھولتی ہے، مسکراتی ہے، ایک ایسی مسکراہٹ جو پچھلے برسوں کے دکھوں پر مرہم بن جائے۔ ہاں یوسف، اور صبح صرف ہم دونوں کی ہے۔ نئے دن، نیا نظام۔ ہفتوں بعد زندگی اپنی رفتار میں بہنے لگی۔ یوسف آہستہ آہستہ گھر کے انتظام، مارکیٹ اور مالی امور میں شامل ہوا۔ اب وہ صرف باغ کا رکھوالا نہیں، گھر کا ذمہ دار مرد تھا۔ نکیسہ آفس جاتی، یوسف گھر سنبھالتا۔ کام کی تقسیم میں مقابلہ نہیں، محبت کی شراکت تھی۔ شام کو دونوں دوبارہ ایک ساتھ ہوتے، کھانے کی میز پر کبھی ہنسی، کبھی سنجیدہ باتیں۔ کئی بار یوسف حیران ہوتا، ایک امیر لڑکی نے ایک معمولی پاکستانی مرد کو اتنی محبت سے کیسے قبول کر لیا، اور نکیسہ ہر بار کہتی، محبت کے لیے قوم نہیں، دل کافی ہے۔ اللہ جب دو روحیں جوڑ دے تو فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ آزمائش آتی ہے اور پھر جوہر دکھاتی ہے۔ زندگی ہمیشہ ہموار نہیں رہتی، اور ان کی بھی نہیں رہی۔ ایک دن کمپنی میں مالی بحران کی خبر آئی، سرمایہ کم، پروجیکٹ رک گئے اور ملازمین پریشان۔ نکیسہ کو بھی رات رات جاگ کر فائلوں میں ڈوبنا پڑا۔ یوسف نے محسوس کیا کہ اس کی شریک زندگی تھکنے لگی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی پانی لاتا، کبھی پیچھے سے چادر اڑا دیتا۔ ایک رات جب نکیسہ بہت تھکی ہوئی تھی اور یوسف اس کے سامنے بیٹھ گیا، پیار سے مگر مضبوط لہجے میں، یہ بوجھ صرف تمہارا نہیں، ہم دونوں کا ہے۔ اگر رزق آزمائش ہے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ نکیسہ کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یقین کا لمحہ تھا۔ اسی رات دونوں نے سجدے میں دعا کی، ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر۔ وہ لمحہ جسم کا نہیں، روح کا ملاپ تھا۔ اللہ کے سامنے انہوں نے ایک دوسرے کے لیے محبت کی حفاظت مانگی۔ نتیجہ محنت رنگ لاتی ہے۔ کچھ ماہ بعد کمپنی نے بحالی شروع کی، نئے سودے، نئے معاہدے، اور سب سے اہم یوسف کی ایماندارانہ مدد۔ اس نے دستاویزات سنبھالے، اکاؤنٹس دیکھے، گاہکوں سے بات کی، اور ثابت کیا کہ محنت نسل اور سرحد نہیں دیکھتی۔ نکیسہ کے والد نے ایک دن اسے بلا کر کہا، میں نے غلط سمجھا تھا کہ تم صرف مزدور ہو۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہماری بیٹی کے قابل ہو، اور ہمارے گھر کا سہارا بھی۔ یوسف نے جھک کر ان کا ہاتھ چوما، پھر نکیسہ کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ آخر میں رات کے کھانے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہوا، کمرے میں مدھم روشنی، اور گھر میں وہ سکون جسے کبھی لفظوں میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ نکیسہ نے سر یوسف کے کندھے پر رکھا اور نرم لہجے میں کہا، اگر اس دن میرا فون چوری نہ ہوتا ہم کبھی نہ ملتے۔ یوسف ہلکی ہنسی کے ساتھ بولا، ہاں، گناہ نہیں، تقدیر تھی۔ وہ دونوں ہنسے اور ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کی محبت کا آغاز حادثہ تھا، لیکن انجام رحمت بن گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی حیات ہیں، ایک دوسرے کے سکون ہیں، اور کل زندگی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلنے کا وعدہ۔ چاہے آسانی ہو یا مشکل، ہم ساتھ رہیں گے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہیں سے اصل زندگی شروع ہوئی۔ دو دل، دو ملک، ایک نکاح، اور یہی محبت کی سب سے خوبصورت تعبیر ہے۔